بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج ہم مختصر صحیح البخاری کا باب نمبر 17 شروع کرتے ہیں. باب کفران العشیر وکفر دون کفر. اس باب میں خاوند کی ناشکری کے بارے میں حدیث ذکر کی گئی ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے اس باب اور اس کی حدیث کے ذریعے کہ کفر اور کفر میں فرق ہوتا ہے. کفر کے کئی درجے ہوتے ہیں. 2 درجے ہم نے پچھلے درس میں بیان کیے تھے. ہم نے کہا تھا کہ کفر 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے کفر اکبر اور ایک ہے کفر اصغر. کفر اکبر کسے کہتے ہیں؟ یہ سامنے جو حضرات بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی صاحب جواب دیں. کفر اکبر کسے کہتے ہیں؟ نہیں، کہتے کس کو ہیں؟ کفر اکبر کسے کہتے ہیں جی؟ اللہ کا. کفر اکبر ہوتا کیا ہے؟ میں نے اس کی کوئی مثال نہیں پوچھی کہ اس کی مثال کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنا اس کی ایک یہ مثال ہے، اس کی ایک صورت ہے. ہوتا کیا ہے؟ کفر اکبر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، کوئی صاحب بتلائیں. ہاں جی، کفر اکبر وہ ہوتا ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسلام سے نکال دیتا ہے. یعنی جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. یہ ہے کفر اکبر. اب اس کی کئی صورتیں ہیں. ان میں سے ایک صورت جو بھائی نے ذکر کی، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنا. جو شخص اللہ کا انکار کرے یا اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کا انکار کرے تو اس کی وجہ سے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا. یہ اس کی ایک صورت ہے. دوسری صورت کوئی اس کی کوئی دوسری صورت، کفر اکبر کی کوئی دوسری صورت، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا. مثلا اللہ رب العزت نے نمازیں فرض کی ہیں، کوئی شخص نماز کا انکار کر دے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، کوئی شخص زکوٰۃ کو ماننے سے انکار کر دے. اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے رمضان المبارک کے، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزوں کا انکار کر دے تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، اور اس کا کفر اللہ اکبر، اس کا کفر. ابھی کفر اصغر کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی، ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں کفر اکبر کی. تو کوئی شخص اگر رمضان المبارک کے روزوں کا انکار کر دے تو اس کا یہ کفر اکبر ہے، جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج، ملت اسلام سے وہ نکل گیا. اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید کا انکار کر دے تو اس کا یہ کفر کیا ہوگا؟ کفر اکبر، جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج. یہ ہے کفر اکبر. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کفر اصغر کا. کفر اصغر کیا ہے؟ کفر اصغر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے اور ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا، وہ بدستور مسلمان رہتا ہے، لیکن اس کا وہ عمل وہ کافر والا عمل ہوتا ہے. اس کے عمل کو کفر کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ بدستور مسلمان ہے. اس کی میں نے 2 مثالیں ذکر کی تھیں پچھلے درس میں. پہلی مثال، ہاں ٹھیک ہے، نماز نہ پڑھنا.
بالکل صحیح، نماز نہ پڑھنا، یعنی ایک شخص نماز کی فرضیت کو تو مانتا ہے، نماز کو فرض تسلیم کرتا ہے اپنے اوپر، لیکن وہ بدعملی کا شکار ہے اور نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے، اور کفر اصغر ہے یہ، یعنی اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، ملت اسلامیہ سے نہیں نکلا، وہ بدستور مسلمان ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کفر ہے، نماز نہ پڑھنا کافروں والا عمل ہے، اس کے عمل کو آپ کفر کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں. بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ یہ ایک مثال. دوسری مثال مسلمان سے قتال کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، اور شاید یہ حدیث یہاں پہلے پڑھی ہے ہم نے، یا شاید بعد میں آئے گی، کہ مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، فسق ہے، اور مسلمان سے قتال کرنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کفر ہے. یہ کفر ہے، مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے، لیکن کیا یہ کفر اکبر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج؟ نہیں، یہ کفر اصغر ہے جس کی وجہ سے وہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا. اگر وہ کسی مسلمان سے لڑائی کرتا ہے، ایون اگر وہ کسی مسلمان کو قتل بھی کر دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ بدستور مسلمان ہے. قاتل ہونے کے باوجود وہ بدستور مسلمان ہے، لیکن اس کا یہ عمل جو ہے یعنی قتل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، کفر اصغر ہے، اس کا یہ عمل کافروں والا عمل ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس نے جو عمل کیا وہ کافروں والا عمل ہے، وہ بدستور مسلمان رہے گا. ہاں جی. جب انسان وہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. تو اس کا معنی یہی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ زنا کرنا یہ کفر ہے یہ، لیکن اس کی وجہ سے زانی ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا، وہ بدستور مسلمان ہے وہ، لیکن اس کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ زنا نہ کرتا. تو زنا کرنا یہ اس کے ایمان کے خلاف ہے، ایمان کے الٹ ہے، یعنی کفر ہے یہ کافروں والا عمل ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بدستور مسلمان رہتا ہے. خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کفر دو قسم کا ہے، کفر اکبر اور کفر اصغر. کفر اکبر کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ، جس طرح میں نے پہلے کہا اللہ رب العزت کا انکار کرنا، وہ دل سے اللہ رب العزت کا انکار کر دے، دل سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو نہ مانے، دل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے، تو یہ کفر اکبر ہے. اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اعتقاد کے ساتھ ہے. اگر یہ شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دین اسلام کے اندر کوئی نمازیں نہیں ہیں، عقیدہ ہی یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر کوئی نمازیں نہیں ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر رمضان المبارک کے روزے فرض ہی نہیں ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے مال کے اندر، عقیدہ یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہی نہیں ہے، تو یہ کفر اکبر ہے، کیونکہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. اور کفر اصغر جو ہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں. عقیدہ درست ہے، وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کو بھی مانتا ہے، لیکن عمل ایسا کرتا ہے کہ اس کا وہ عمل کفر کہلاتا ہے، اس کا وہ عمل کافروں والا عمل ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ عقیدہ اس کا درست ہے، اس کے عقیدے میں اللہ پر ایمان موجود ہے، قرآن پر ایمان موجود ہے، رسولوں پر ایمان موجود ہے. تو یہ فرق ہے کفر اکبر میں اور کفر اصغر میں. کیا اب میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کفر اکبر اور کفر اصغر کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ کوئی صاحب ہیں کہ جن کو ابھی تک سمجھ نہ آئی ہو کفر اکبر اور کفر اصغر کے درمیان؟ اچھا، ابھی ہم جو حدیث پڑھنے والے ہیں اس حدیث کے اندر بھی کفر اصغر کی ایک صورت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے بیوی کی طرف سے اپنے خاوند کی ناشکری کرنا.
بات سمجھنے کی کوشش کریں. بیوی اگر اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر اصغر ہے. یہ کفر اصغر ہے. اس کا یہ عمل کافر والا عمل ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ عورت دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتی، ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتی، وہ بدستور مسلمان رہتی ہے، لیکن اس کا یہ عمل بہت برا عمل ہے کہ وہ اپنے خامند کی ناشکری کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. تو سنیے وہ حدیث. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جہنم کی آگ دکھلائی گئی. کیسے دکھلائی گئی؟ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھلائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بھی دکھلائی گئی. ایک تو یہ صورت. دوسری صورت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم خواب کے اندر دکھلائی گئی. اور یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، ثابت ہیں. دونوں صورتیں ثابت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بھی جہنم دکھلائی گئی، اور خواب کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی، اور جہنم کے اندر جس طرح لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا. تو آپ فرماتے ہیں اریت النار، مجھے آگ دکھلائی گئی جہنم کی. تو میں نے اس میں کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ تر عورتیں ہیں، مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا، یہ کس موقع پر ارشاد فرمایا تھا؟ یہ اصل میں عید کا ایک خطبہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مردوں کو خطاب فرمایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا عورتوں کے پاس سے، کیونکہ عورتیں بھی عیدگاہ میں موجود تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے عورتوں کو بھی خطبہ دیا. اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں نے جہنم کو دیکھا، مجھے دکھلائی گئی جہنم، اور میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر زیادہ تر عورتیں ہیں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو عورتوں کے کان کھڑے ہو گئے، متنبہ ہو گئی اور ڈرنے لگی اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی وجہ کیا ہے. چنانچہ ان میں سے ایک عورت نے سوال کر لیا، اور یہ عورت کی یہ جو عورت کی جرأت کی دلیل ہے کہ عورت دین کے مسائل میں شرم نہ کرے. دین کے مسائل میں عورت کو شرم نہیں کرنی چاہیے، اور دین کے مسائل میں جس کے پاس علم ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس سے سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو شرم کے مارے وہ بالکل خاموش رہتی ہیں اور ان کو دین کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح جہالت کے اندر وہ زندگی گزار دیتی ہیں اور سوال کرنا وہ گوارا نہیں کرتی. تو یہ بات درست نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار، کہ بہترین عورتیں کون سی عورتیں ہیں؟ انصار کی عورتیں. کیوں؟ ان کے اندر کیا خوبی تھی؟ کہتی ہیں کہ لم یمنعہن الحیاء من ان یتفقہن فی الدین. انصار کی عورتوں کو اس بات نے، ان کے حیا نے منع نہیں کیا اس بات سے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں. دین کو سمجھنے سے ان کی حیا آڑے نہیں آئی، ان کی شرم و حیا نے ان کو روکا نہیں، بلکہ وہ دین کے مسائل کے اندر وہ سوال کیا کرتی تھی. ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسے سوالات کرتی تھی کہ ان سوالات میں شرم و حیا کا پہلو پایا جاتا ہے، لیکن وہ خواتین سوال کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر عورتیں زیادہ ہوں گی، تو ایک عورت نے سوال کر لیا، کہنے لگی اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ عورتیں زیادہ ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرنا. یہ وہ لفظ ہے جو اس حدیث کے اندر موجود ہے، یکفرنا، کہ وہ کفر کرتی ہیں. اب لفظ کفر جو ہے یہ بڑا سنگین لفظ ہے کہ عورتیں کفر کرتی ہیں. تو قیل ایکفرن باللہ، عورتوں میں سے ہی کسی نے پوچھا کہ کیا عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، یعنی اللہ کا انکار کرتی ہیں، اللہ کو نہیں مانتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ یکفرن کفر سے مراد کیا ہے. فرمایا یکفرن العشیر، وہ در حقیقت خاوند کی ناشکری کرتی ہیں.
خامند کا کفر کرتی ہیں، یعنی خامند کے احسانات کا اقرار نہیں کرتی، خامند کے احسانات کو دل سے نہیں مانتی، بلکہ کیا کرتی ہیں؟ یکفرن الاحسان، خامند کے احسانات کو ٹھکرا دیتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں۔ اور عالم کیا ہوتا ہے ناشکری کا؟ فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم ان میں سے یعنی عورتوں میں سے کسی ایک پر ایک عمر بھر احسان کرتے رہو، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ تم سے کوئی کوتاہی دیکھ لے تو کیا کہتی ہے؟ ما رأیت منک خیرا قط، میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں تب سے لے کر اب تک میں نے تیرے پاس کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ ایک دم وہ خامند کے تمام احسانات کو ٹھکرا دیتی ہے۔ کب؟ جب وہ کوئی ایک آدھ کوتاہی دیکھ لیتی ہے، اگر خامند کی طرف سے، مرد کی طرف سے اگر کوئی تھوڑی سی کمزوری یا تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تو ایک دم زندگی بھر کے احسانات کو ٹھکرا دیتی ہے کہ آج تک میں نے تیرے گھر میں کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ اور یہ بات عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ناشکری ہے، اس ناشکری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے، کفر قرار دیا ہے، یعنی بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ لیکن یہ کفر وہ نہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جس کی وجہ سے عورت اسلام سے خارج ہو جائے، دائرہ ملت اسلامیہ سے نکل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بدستور مسلمان رہتی ہے۔ لیکن ناشکری کرنا یہ اس کا عمل کافروں والا عمل ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کفر دو قسم کا ہوتا ہے، کفر اعتقاد یا کفر اکبر، اور دوسرا ہوتا ہے کفر اصغر، جس کو کفر عملی بھی کہتے ہیں۔ عقیدے والا کفر کفر اکبر ہوتا ہے اور عملی کفر کفر اصغر ہوتا ہے۔ یہ عملی کفر ہے، یہ عملی کوتاہی ہے عورتوں کے اندر۔ عورتیں اللہ تعالیٰ کو مانتی ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتی ہیں، اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو مانتی ہیں، لیکن عملی کوتاہی یہ ہے عورتوں کے اندر کہ جب خامند کی طرف سے کوئی اس طرح کوتاہی ہوتی ہے تو وہ ایک دم اپنے خامند کے تمام احسانات کو بھلا دیتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ لہذا خواتین کو ہمیشہ ہر صورت میں، ہر حال میں، چاہے خوشحالی ہو گھر کے اندر، چاہے تنگ حالی ہو، ہمیشہ خواتین کو، بیویوں کو اپنے خامدوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے، چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگ حالی ہو۔ اب اگلا باب شروع کرتے ہیں، باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک۔ یہ جو باب ہے یہ بھی اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے بارے میں ہے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور اس کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں، پچھلے درس میں بھی اور اس سے پچھلے درس میں بھی۔ یہ کس بات کا بیان ہے؟ فرماتے المعاصی من امر الجاہلیہ، معاصی جمع ہے معصیت کی۔ معصیت کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو، نافرمانی کو۔ نافرمانی جتنی بھی ہیں، گناہوں کے کام جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں۔ اور فرمایا ولا یکفر صاحبها بارتکابها، اگر ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا کوئی شخص ارتکاب کر لے تو اس کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ گناہوں میں سے کسی گناہ کا اگر کوئی بندہ ارتکاب کر لے تو اس کی وجہ سے اس بندے کو کافر نہیں کہا جائے گا، الا بالشرک۔ ہاں، اگر کوئی بندہ شرک کر لے تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کافر کہا جائے گا۔ شرک کرنے کی وجہ سے بندہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو میں نے پہلے عقیدہ بیان کیا تھا اہل السنہ والجماعہ کا، وہ یہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو، کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے کسی گناہ کا بندہ ارتکاب کرے تو اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں کیا ہے؟ بالکل اللہ رب العزت کی مشیت پہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے کبیرہ گناہوں کی سزا دے گا جہنم میں، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر نہر الحیات سے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ آخر کار اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہی وہ باب ہے جو اسی عقیدے کو بیان کر رہا ہے کہ گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرنے والا شخص جو ہے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، شرک کا ارتکاب اگر کوئی بندہ کرے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث سنیے، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال ساببت رجلا فعیرته بامه،
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے، بڑے ہی عبادت گزار صحابی تھے، اور بڑے زاہد تھے۔ زاہد کا معنی کیا ہے کہ دنیا سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف اور صرف آخرت ان کے مد نظر تھی۔ دنیا سے قطع نظر ہو کر، دنیا کی سہولتوں آسائشوں سے یہ بالکل ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور صرف آخرت کے لیے سوچتے تھے اور آخرت کے لیے عمل کرتے تھے۔ یہ ان کی خصوصیت تھی اس صحابی کی۔ ویسے باقی صحابہ کرام بھی اسی طرح تھے، لیکن خصوصی طور پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ چیز موجود تھی کہ دنیا سے قطع تعلق ہو کر وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے تھے اور آخرت کے لیے سوچتے تھے۔ تو کہتے ہیں سابقت رجلا، ایک شخص سے میری بد کلامی ہو گئی، ایک شخص کو میں نے برا بھلا کہا، اور یہ شخص کون تھا؟ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنے رنگ کے اعتبار سے وہ کالے تھے، رنگ کے اعتبار سے کالے تھے کیونکہ یہ حبشہ سے آئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو برا بھلا کہا، فعیرتہ بأمہ، تو میں نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ گالی دی۔ ماں کے ساتھ گالی کیا دی؟ ماں کے ساتھ گالی کیا تھی؟ وہ گالی صرف اتنی تھی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، او کالی عورت کے بیٹے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے ان کو گالی دی۔ اور بعض اوقات اس کو کئی لوگ جو ہے اس کو گالی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ہاں جی مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ مذاق میں بھی اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک، حالانکہ یہ چھوٹی سی بات تھی، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ یہ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا ذر اعیرتہ بامہ، او ابو ذر تم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں کے ساتھ گالی دی ہے، یعنی تم نے یہ کہا ہے کہ او کالی کے بیٹے، انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تمہارے اندر ابھی جاہلیت موجود ہے، ابھی جاہلیت تمہارے دل سے نکلی نہیں ہے، تمہیں اس طرح گالی نہیں دینی چاہیے تھی، اور اس طرح میرے اس پیارے صحابی کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، اور تم نے یہ جو بات کہی ہے یہ تم نے جاہلیت کا ثبوت دیا ہے، حالانکہ تم اب مسلمان ہو چکے ہو، جاہلیت کو چھوڑ چکے ہو، تو تمہیں یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ پھر فرمایا اخوانکم خولکم، یہ جو تمہارے نوکر ہیں، یہ جو تمہارے غلام ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں اور حبشہ سے چل کے یہاں آئے ہیں، رنگت کے اعتبار سے کالے ہیں، لیکن یہ تمہارے بھائی ہیں۔ فمن جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، چنانچہ جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، فلیطعمہ مما یأکل، تو اس کو وہ وہی چیز کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، ولیلبسہ مما یلبس، اور اس کو وہی کپڑے پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، ولا تکلفہم ما یغلبہم، اور ان کو کسی ایسے کام کا مکلف نہ کرو، کوئی ایسی ڈیوٹی ان پہ نہ لگاؤ کہ جو ان پہ غالب آ جائے، ان کو بے بس کر دے، یعنی کوئی ایسا کام ان کو مت کہو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، ان کی طاقت سے زیادہ ان کو کوئی ایسا کام نہ کہو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کو کوئی ایسا کام کہہ ہی دو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، تو پھر کیا کرو؟ فَأَعِينُوهُمْ، تو پھر تم خود ان کا ہاتھ بٹاؤ، خود ان کا ہاتھ بٹاؤ، ان کی ہیلپ کرو تاکہ وہ اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں اپنے ماتحت لوگوں کے متعلق ہدایات اور تعلیمات دی کہ ان کو اپنا غلام اور نوکر سمجھ کے ان پہ ظلم نہ کرو، وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے تابع بنا دیا، تمہارے ماتحت کر دیا، تو لہذا ان کو وہی چیز کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ تو گھروں کے اندر جن لوگوں نے نوکر رکھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے نوکروں کو وہ وہی کھانا کھلائیں جو خود کھاتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ خود تو اعلیٰ قسم کا اچھے سے اچھا کھانا کھائیں اور نوکروں اور ڈرائیوروں کے لیے اور گھر میں کام کرنے والوں کے لیے انتہائی ہلکا اور گھٹیا قسم کا کھانا ان کو پیش کیا جائے، یہ ظلم ہے ان کے اوپر۔ اور اسی طرح جو کپڑے جو لباس آپ خود پہنتے ہیں
اپنے ماتحت لوگوں کو وہی کپڑے اور وہی لباس پہنائیں. اگر آپ اپنے لیے اچھا لباس پسند کرتے ہیں ان کو بھی اچھا لباس مہیا کریں. یہ اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اسلام میں سفید اور گورے اور کالے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. گورے اور کالے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. عربی اور اجمی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. یہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمائی تھی. کیا لوگوں تم سارے کے سارے بھائی ہو, تم آدم کے بیٹے ہو, اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, الا بالتقوی, اگر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل ہے تو کس کے ساتھ؟ تقوی کے ساتھ, تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ. بعض اوقات ایک شخص گورے رنگ کا ہے, ایک شخص گورے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک کالے رنگ کا بندہ ہوتا ہے, لیکن کالے رنگ کا بندہ اگر متقی اور پرہیزگار اس سے زیادہ ہے تو اس کو یقیناً اس پر فضیلت حاصل ہے, کالے رنگ ہونے کے باوجود, اور کسی ایسے خاندان سے ہونے کے باوجود کہ جس کو عام طور پر دنیا کے اندر اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے؟ حدیث کا باب سے تعلق یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس صحابی کو برا بھلا کہا, یعنی گالی گلوچ کیا, تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برا سمجھا, لیکن اس کی وجہ سے حضرت ابو ذر کو کافر قرار نہیں دیا, کافر قرار نہیں دیا. یہ وہ بات ہے جو میں پہلے سے بیان کر رہا ہوں کہ کفر اور کفر کے درمیان فرق ہوتا ہے. ایک کفر ہے وہ جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے, کفر اکبر, جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک کفر وہ ہے جو کہ جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. یہ وہ چیز ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات کہی جس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا, جاہلیت کے ساتھ تھا. اس لیے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت موجود ہے. لیکن گالی گلوچ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر نہیں قرار دیا. ان کے اس عمل کو برا ضرور کہا لیکن ان کو کافر نہیں کہا. تو یہ وہ فرق ہے کفر اکبر اور کفر اصغر کے درمیان. اور یہی بات امام بخاری نے اس حدیث سے ثابت کی ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کی وجہ سے وہ شخص کافر نہیں ہوتا. ہاں, شرک کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اب اگلا باب جو ہے وہ بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے. سنیے اگلا باب, باب نمبر 19, باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اب ذرا یہ جو آیت ہے اس کے الفاظ پہ غور کریں. فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اگر دو گروہ مومنوں میں سے اقتتلوا, آپس میں لڑ پڑیں, ان کے آپس میں جنگ ہو جائے, تو آپ کیا کریں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کیا کریں؟ ان کے درمیان صلح کرا دیں. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے مومنوں کے دو گروہوں کا ذکر کیا. کون سے دو گروہ؟ جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں, جن کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے. لیکن لڑائی اور جنگ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک گروہ کو کافر اور دوسرے گروہ کو مومن نہیں قرار دیا, بلکہ دونوں کو مومن قرار دیا. ان طائفتان من المؤمنین, مومنوں میں سے دو گروہ اگر قتال کریں, مطلب یہ ہے کہ قتال کرنے کے باوجود بھی وہ بدستور مومن ہیں, وہ کافر نہیں ہوئے. کیونکہ قتال کرنا جو ہے, ابھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ قتال کرنا, مومن سے قتال کرنا کون سا کفر ہے؟ کفر اکبر, ہاں کفر اصغر, یہ کفر اصغر ہے. تو اس کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا, کفر اصغر کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا, بلکہ کفر اصغر کی وجہ سے بندہ بدستور مسلمان رہتا ہے, مومن رہتا ہے, لیکن اس کا وہ عمل کافروں والا عمل ہوتا ہے, کفری عمل ہوتا ہے. حدیث سنیے. عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرما رہے تھے اذا التقى المسلمان بسيفيهما, جب دو مسلمان ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں اپنی تلواروں کے ساتھ, فالقاتل والمقتول فی النار, تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں چلے جاتے ہیں. جو قتل کرتا ہے وہ بھی, جو قتل کیا جاتا ہے وہ بھی, دونوں جہنم میں. فقلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول, میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہوا قاتل, قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا, یہ بات تو سمجھ آتی ہے, لیکن ما بال المقتول, مقتول کیوں جہنم میں گیا؟
اس کا کیا گناہ ہے؟ وہ تو قتل کیا گیا ہے، اس نے قتل کیا تو نہیں، وہ خود قتل کیا گیا ہے۔ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یعنی وہ مقتول جو ہے جس کو قتل کیا گیا ہے وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے بھی تلوار اٹھا لی تھی، وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس کا بھائی اس پر غالب آ گیا اور اس نے اپنی تلوار کے ساتھ حملہ پہلے کر دیا تو یہ قتل ہو گیا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں تو وہ دونوں جہنم میں چلے جاتے ہیں، ان میں سے جو قاتل وہ بھی اور ان میں سے جو مقتول وہ بھی۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کیا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں تو چلے گئے اس حدیث کے مطابق، کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ جواب دیں، کوئی ایک صاحب جواب دیں تاکہ سمجھ آ جائے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ کفر اصغر ہے، قتل کرنا کفر اصغر ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت قاتل کو بھی سزا دیں گے، مقتول کو بھی سزا دیں گے۔ مقتول کو کس بات کی سزا دیں گے؟ نیت کی، صرف نیت نہیں بلکہ پلس وہ کوشش بھی کر رہا تھا قتل کرنے کی، اس نے تلوار اٹھائی تھی اور وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سزا دیں گے، لیکن دونوں کی سزاؤں میں فرق ہوگا، قاتل کی سزا زیادہ ہوگی، مقتول کی سزا کم ہوگی، لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ سزا دینے کے بعد پھر جنت میں داخل کر دے گا، اس لیے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے تھے، وہ ملت اسلامی میں باقی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا بھی تو اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ اگلا باب نمبر 20، باب ظلم دون ظلم۔ اب دیکھیں پہلے جو ہم نے ایک باب پڑھا ہے باب نمبر 17، باب نمبر 17 میں بیان کیا گیا کفر اور کفر میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ جو باب نمبر 20 ہے اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ظلم اور ظلم میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظلم اکبر اور ایک ہوتا ہے ظلم اصغر۔ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کفر اکبر اور کفر اصغر، اسی طرح ظلم اکبر اور ظلم اصغر۔ ظلم اکبر کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ہے ظلم اکبر جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایک ظلم اصغر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ظلم اصغر چھوٹا ظلم، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک انسان خود اپنی جان پہ ظلم کرے۔ اپنی جان پہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ گناہ کر کے۔ اگر کوئی انسان گناہ کرے گا تو اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوگا، کوئی بھی گناہ کا کام کرے تو وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ قرآن مجید میں اس طرح کی آیات بے شمار ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کب؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے تھے اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے تھے، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ظلم اصغر جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان کسی گناہ کے ارتکاب کرے اور تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اور ایک دوسری صورت ہے ظلم اصغر کی، وہ یہ ہے کہ ایک مومن ایک شخص کسی شخص پہ ظلم کرے، اس کو مارے، اس کو گالی گلوچ کرے، اس کو زیادتی کا نشانہ بنائے، تو یہ اس کے اوپر ظلم ہے۔ تو گویا کہ ظلم اور ظلم میں فرق ہوتا ہے، ایک ظلم اکبر جو کہ شرک ہے، اور ایک ظلم اصغر جو کہ اپنی جان پر بھی ہو سکتا ہے گناہ کی شکل میں اور کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے زیادتی کی شکل میں۔ اب حدیث سنیے، عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن 6 صحابہ اکرام نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا مکہ مکرمہ میں، ان میں سے ایک یہ عبداللہ بن مسعود بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ایک مسکین صحابی تھے،
مکہ کے کافروں نے ان کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور یہ بدر سے لے کر تبوک تک جتنی جنگیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمام کی تمام جنگوں میں شریک ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جسمانی لحاظ سے بڑے کمزور تھے، جسمانی لحاظ سے بہت ہی کمزور تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک درخت پہ چڑھے تو ان کی پنڈلی ظاہر ہو گئی، تو ایک شخص نے کہا کہ ان کی پنڈلی تو بڑی کمزور ہے، ان کی پنڈلی بہت کمزور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی یہ پنڈلی آپ کو بڑی کمزور نظر آ رہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب میزان کے اندر وزن ہوگا تو وزن کے اندر ان کی یہ کمزور سی پنڈلی بہت زیادہ وزنی ثابت ہوگی، بہت زیادہ وزنی ثابت ہوگی۔ اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کے دن خود بندے کا بھی وزن ہوگا، جس طرح اعمال کا وزن ہوگا اسی طرح خود انسانوں کا بھی وزن ہوگا، انسانوں کو بھی پرڑے کے اندر رکھا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھے لیکن ایمانی لحاظ سے بہت مضبوط تھے، بہت ہی طاقتور تھے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو فاولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہوگا اور یہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے امن و امان کو حاصل کرنے کے لیے اور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ایک شرط لگا دی ایمان کے ساتھ۔ ایک شرط کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ وہ ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، یہ شرط ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جب یہ آیت اتری قال اصحاب رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہنے لگے اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تو وہ ان کو امن نصیب ہوگا قیامت کے دن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابی ہونے کے باوجود بھی ہم قیامت کے دن ہمیں امن نصیب نہیں ہوگا، ہم ہدایت پر نہیں ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت میں ظلم سے مراد وہ ظلم اکبر ہے، یعنی کہ شرک، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا تو ان کو امن نصیب ہوگا اور وہی ہدایت پر ہے۔ باقی جہاں تک ظلم اصغر کا تعلق ہے، یعنی ایک انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر کے یہ کسی پر ظلم کرتا ہے زیادتی کر کے، تو اس کا یہ ظلم جو ہے یہ ظلم اکبر نہیں، یہ ظلم اصغر ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے معاف بھی کر دے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظلم اور ظلم میں فرق ہوتا ہے، ظلم اکبر جو شرک ہے اور ظلم اصغر جو گناہ کی شکل میں ہوتا ہے یا کسی پر زیادتی کی شکل میں ہوتا ہے۔ شرک کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان شرک سے کم تر کسی گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا، وہ ظلم اس کا جو ہے وہ ظلم اصغر ہوگا۔ پڑھ لیں آگے دو حدیثیں ہیں ایک باب کے اندر، اور ہو سکتا ہے کہ گفتگو لمبی ہو جائے۔ کتنے منٹ؟ 5 منٹ ہیں، چلیں پڑھ لیتے ہیں۔ باب علامات المنافق، منافق کی نشانیاں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب یہاں آپ کو یہ بتلا دوں کہ امام بخاری نے یہاں پر اب منافق کی علامات کا ذکر کیا ہے 2 حدیثوں میں۔ اس سے پہلے امام بخاری نے جو باب قائم کیے ہیں وہ کفر کے بارے میں ہے کہ کفر اکبر کیا ہوتا ہے، کفر اصغر کیا ہوتا ہے، وہ حدیثیں لائے ہیں امام بخاری۔ اب کفر اور کافروں سے فارغ ہونے کے بعد اب امام بخاری جو ہیں وہ احادیث لا رہے ہیں جو منافقوں کے بارے میں ہے، کفر کے بعد نفاق کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے،
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امانت سونپی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ 3 نشانی منافق کی. اگلی حدیث بھی پڑھ لیں. عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہوں کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہو جاتا ہے. 4 خصلتیں، 4 چیزیں جس بندے کے اندر جمع ہو جائیں وہ پکا منافق. ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس شخص کے اندر ان 4 میں سے ایک خصلت ہوئی، ایک چیز پائی گئی، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس کے اندر نفاق کی نشانیوں میں سے یا نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہوگی. حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے. یعنی جب تک وہ اس خصلت کو نہیں چھوڑے گا تو اس کے اندر بدستور منافقوں والی ایک نشانی جو ہے، نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت جو ہے وہ رہے گی. تو 4 خصلتیں کیا ہیں؟ فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت سونپی جاتی ہے خیانت کرتا ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ عہد کرتا ہے تو غداری کرتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو اس میں وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. ان دونوں حدیثوں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. منافق کی 4 نشانیاں ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور چوتھی کیا ہے؟ گالی گلوچ کرنا. جب جھگڑا کرے کسی سے تو اس میں گالی گلوچ پر اتر آئے. یہ 4 خصلتیں ہیں، 4 نشانیاں ہیں منافق کی نشانیوں میں سے. اب یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں. کوئی سوال ہے تو اس کو ذرا لیٹ کر لیں یا اپنے پاس نوٹ کر لیں اگر آپ کو بھولنے کا خطرہ ہو تو. نفاق کی 2 قسمیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کفر کی 2 قسمیں، کفر اکبر اور کفر اصغر. اسی طرح نفاق کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے نفاق اکبر اور اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور ایک ہے نفاق اصغر اور اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. اس فرق کو اچھی طرح یاد کر لیں، اور انشاءاللہ اگلے آئندہ جمعہ کو میں نے یہ سننا ہے آپ لوگوں سے، کفر اکبر اور کفر اصغر کے بارے میں بھی، اور نفاق اکبر اور نفاق اصغر کے بارے میں بھی. نفاق اکبر کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. عقیدے کے ساتھ کس طرح کہ ایک شخص اپنے دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہو اور زبان سے وہ اسلام ظاہر کرتا ہو، جس طرح مدینہ کے اندر منافق تھے. تو یہ کفر اکبر ہے. اور اس کفر اکبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی دل میں کفر، زبان پر ایمان اور اسلام، تو وہ شخص کافر ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ایسے منافق کو جہنم میں بھیجے گا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا. یہ ہے نفاق اکبر. دوسرا ہے نفاق اصغر. نفاق اصغر سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو منافق کہا جا سکتا ہے. اور یہ عملی نفاق ہے. عملی نفاق کی کئی نشانیاں ہیں، ان میں سے 4 نشانیاں ان 2 حدیثوں کے اندر ذکر کی گئی. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کو منافق نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن اس کا عمل منافقوں والا عمل ہے. اگر کوئی شخص وعدہ خلافی کرتا ہے اس کو آپ منافق نہیں کہہ سکتے. کئی لوگ جو ہیں بڑی جلد بازی کرتے ہوئے اگر کوئی شخص جھوٹ بولے تو کہتے ہیں او منافق. میرے بھائیو، اس طرح منافق نہیں کہنا چاہیے کسی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفاق کی نشانی ذکر کی، اس کو منافق نہیں کہا ہے. یہ اس کا عملی نفاق ہے. منافق تو اس کو کہتے ہیں جس کے اندر عقیدے کا نفاق پایا جاتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں. لیکن عملی نفاق جو ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہو یا وعدہ خلافی کرتا ہو یا امانت میں خیانت کرتا ہو یا گالی گلوچ کرتا ہو، تو یہ تو عملی نفاق ہے، نفاق اصغر ہے. اس کی وجہ سے نہ وہ منافق ہوتا ہے، نہ کافر ہوتا ہے، نہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ جو نشانی ہے، یہ جو عمل ہے، یہ منافقوں والا عمل ہے. اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ایک بات ایک اور عرض کر دوں، پھر اذان ہوتی ہے انشاءاللہ. کوئی بات نہیں، میں ایک بات بس عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرنا جو ہے یہ منافق کی نشانی تو ہے، لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں. ان 2 شرطوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں. ہر وعدہ خلافی کرنے والا منافق نہیں ہوتا. وعدہ خلافی جس کو نفاق کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دی گئی، اس کی 2 شرطیں ہیں. ابھی بیان کر دوں یا اذان؟
چلے یہ بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اذان کا وقت ہو چکا ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی ہاں جی عالم جو آپ سنیے نا یاد آ جائے گا کل اور دن اللہ